اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات لازمی کلاس فرسٹ ایئر اسٹڈی بورڈ ہم کورس پڑھ رہے تھے۔ باب چاروں پر ہم پہنچے تھے اور قرآن مجید کی حفاظت کا عنوان چل رہا تھا، اور اسی عنوان کے تحت پھر ہم نے قرآن مجید کی حفاظت کے 3 ادوار کو تفصیل سے بیان کرنا تھا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 زمانے ہیں، ایک کو عہد رسالت کہا جاتا ہے، ایک کو عہد صدیقی کہا جاتا ہے، اور ایک کو عہد عثمانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حفاظت قرآن یا جمع و تدبیر قرآن کے 3 زمانے کہلاتے ہیں۔ جمع و تدبیر قرآن کریم کو کیسے جمع کیا گیا اور تبدیل کیا گیا، پھر اس کے اندر 3 زمانے کہلاتے ہیں۔ پہلا زمانہ عہد رسالت کا، دوسرا زمانہ عہد صدیقی، اور تیسرا زمانہ عہد عثمانی۔ اب ان 3 زمانوں میں قرآن مجید کی حفاظت کس کس طور پر ہوئی ہے؟ تو سب سے پہلے اس تفصیلی سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ کی نصابی کتاب میں جو مواد جو ڈیٹا دیا گیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، اور پھر اس میں سے جو کمی بیشی ہوگی تو وہ انشاءاللہ زبانی طور پر آپ کو میں بتاتا ہوں۔ تو اپنی کتاب کی طرف توجہ کیجیے۔ عہد صدیقی میں جمع و تدبیر قرآن، یہ پیراگراف کا نام ہے، اس کو پڑھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اگرچہ قرآن حکیم پوری ایک کتاب کی صورت میں نہ تھا، بلکہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ کن کن چیزوں پر لکھا تھا۔ اسے کتاب کی صورت میں مدون کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ یہ ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیوں پیش آئی؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی کتابی شکل کیوں نہ ہوئی؟ یہ ضرورت کیوں نہ پیش آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کا نزول جاری تھا، 23 سال تک وقتاً فوقتاً قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی، لہٰذا اس وقت میں ایک کتابی شکل میں اس کا وجود کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کی جنگ مسلمہ کذاب کے ساتھ تھی۔ مسلمہ ایک شخص کا نام تھا، کذاب اس کے نام کے ساتھ اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا جھوٹا۔ تو مسلمہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ لڑی گئی، جہاد کیا گیا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، چنانچہ اس کی سرخوبی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا جس میں اکثر حفاظ قرآن بھی تھے۔ حفاظ جمع حافظ کی، جنہوں نے پورا قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہو، وہ زبانی حافظ کہتے ہیں اس کو، حفاظ جمع ہے اس کی۔ اس جنگ میں بیشتر حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ اگرچہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، تاہم مرکز خلافت میں اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں حفاظ قرآن کے جانے سے قرآن مجید ضائع نہ ہو جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تدوین کا کام مشہور قاری و حافظ صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، جو عہد رسالت میں بھی اکثر و بیشتر کتابت وحی کی خدمت انجام دیا کرتے تھے، جس کو انہوں نے نہایت محنت سے بڑی خوبی کے ساتھ تکمیل کو پہنچا دیا۔ پھر قرآن کریم کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مصحف کو منگوا کر اس کی متعدد نقلیں اپنی نگرانی میں تیار کریں، اور تمام قلموں خلافت میں اس کے نسخے بھجوا دیے۔ یہ جمع و تدوین قرآن کے متعلق ایک
مختصر سا پیراگراف تھا. اگرچہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ہے تفصیلی سوال ہے، یہاں اس کا جواب اس طور پر نہیں دیا گیا، لہٰذا ہم اس کا جواب تفصیلی طور پہ دیں گے. آپ کو چند ایک عنوانات بتاتا ہوں، عہد رسالت کے چند ایک عنوانات، اور عہد صدیقی کے چند عنوانات، اور عہد عثمانی کے چند عنوانات. اگر وہ عنوانات ہمارے سامنے ہوں گے، ہماری نظر کے سامنے ہوں گے، تو ہمیں یہ پورا کا پورا تفصیلی سوال اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گا. وہ عنوانات کون کون سے ہیں لکھیے اپنے پاس. جمع و تدوین قرآن کریم کے ادوار ثلاثہ، 3 زمانے. عہد رسالت، اس میں حفاظت قرآن، امانہ الہی، ایک عرصہ نزول، ترتیب توقیفی، کاتبان وحی، حفظ کتابت قرات، حفظ کتابت قرات. حفظ کتابت قرات کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے یہ 3 طریقے کہ اس کو زبانی یاد کر لیا جائے، اس کو لکھوا لیا جائے، اس کو بارہا پڑھا جائے. یہ تینوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاری تھے. حفظ کا کام بھی جاری تھا، صحابہ کرام اس کو زبانی یاد کرتے تھے. کتابت، ہر صحابی اپنے پاس جو لکھ سکتا تھا وہ اپنے پاس خود لکھا کرتا تھا، اور بار بار قرات بھی ہوتی تھی، نمازوں میں بھی، رمضان میں بھی، اس کے علاوہ بھی. یہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جاری رہا. اس کے بعد پھر عہد صدیقی. عہد صدیقی میں ابھی جو ہم نے پہلے بات پڑھی کہ حفاظ کی شہادت، یہ سب سے پہلا عنوان ہے کہ جب حفاظ کی شہادت ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر رائے پیش کی تھی کہ قرآن مجید کو لکھوا دیا جائے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے ذمہ یہ لگایا تھا؟ ابھی ہم نے پیراگراف پڑھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ یہ کام لگایا، اور پھر انہوں نے مصحف لکھوایا، اور وہ مصحف پھر آپ کی زندگی میں آپ ہی کے پاس رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، آپ کے بعد حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے امیر المؤمنین منتخب ہوئے. آپ کے زمانے میں بھی قرآن کریم کی حفاظت جاری رہی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو کہ ہمارا اس میں عنوان میں تیسرا زمانہ بنتا ہے، اس میں چند ایک مسائل پیش آئے. سب سے پہلے قرآن کریم کے قرات
پھر آپ نے اختلاف کی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام نسخوں کو طلب کیا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری بار بلایا گیا، اور پھر اس مصحف کے جیسے مزید مصحف لکھوائے گئے، اور جو پہلے سے موجود مصحف تھے ان کو شہید کر دیا گیا تاکہ امت میں اختلاف ختم ہو سکے، اور پھر ان نسخوں کو کی ترسیب ان نسخوں کو جو ہمارے پاس موجود تھے جو لکھائے گئے ان کو ایک ہی بار خلافت میں بھیجوا دیا گیا، اور اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن خلافت ملا۔ یہ اس تفصیلی سوال کو چند بڑے عنوانات کی روشنی میں ہم نے واضح کیا، لکھا۔ اس میں چند باتیں اس کے علاوہ بھی زبانی طور پہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفاس کی شہادت، جو غالباً جنگ یمامہ تھی اس میں جو وفاس کی شہادت ہوئی تھی، اس کے پیش نظر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے یا مشورہ دیا کہ آپ قرآن مجید کو ایک جگہ لکھوا کر محفوظ کروا لیں۔ تو پہلے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ میں وہ کام کیوں کروں کہ جس کام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود نہ کیا، لیکن بعد میں ان کا شرح صدر ہوا کہ باقی ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک کہتے ہیں، اور پھر اس رائے پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کتابت وحی کا کام سر انجام دیا کرتے تھے، لہٰذا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند قریشی حفاظ اور قرآن کی ایک کمیٹی بنائی اور قرآن کے جتنے نسخے تھے ان سب کو اپنے پاس منگوایا اور اس پر شہادت طلب کی، اور شہادت طلب کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک نسخہ لکھوایا جس کو مصحف کا نام دیا گیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ مصحف کہلاتا تھا۔ یہ مصحف پھر آپ کے پاس ہوا کرتا تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جن کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی تھی، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پھر ان کے پاس رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے امیر المؤمنین منتخب ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کافی دور علاقوں تک پھیل چکا تھا، چنانچہ عراق میں ایک اختلاف آیا۔ غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خط لکھا کہ یہاں کے لوگ قرات کو مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں، قرآن کو مختلف قرات میں پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ امت کو ایک قرات پر جمع کریں۔ لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تمام نسخوں کو اپنے پاس جمع کیا، جس کے بعد جو بھی نسخہ کسی بھی زمانے کا تھا اس کو اپنے پاس جمع کیا، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو دوسری بار بلایا، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی نسخے تھے ان کو اپنے پاس جمع کر کے ایک 5 کے قریب تقریباً نسخے اور لکھوائے گئے، اور اس وقت مسلمانوں کے جتنے خلیفہ تھے، جو علاقے تھے مسلمانوں کے خلیفہ ہوتے تھے، ان میں ایک ایک نسخہ بھجوا دیا گیا، نسخوں کی تفصیل کا یہ مطلب ہے، اور اس خدمت کی وجہ سے پھر آپ کو جامع القرآن کا نام دیا۔ تو یہ جمع و تکمیل قرآن کا یہ تفصیلی سوال تھا، میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا، یہ تفصیلی سوال ہے پہلے بول کا جمع و تکمیل قرآن۔ آپ نے اس کا جواب اس ترتیب سے دینا ہے کہ 3 زبانوں میں یہ واضح ہو جائے۔ آج کی کلاس میں ہم نے اس سوال کو مکمل کیا، انشاءاللہ اس سے اگلی کلاس میں انشاءاللہ کریں گے۔ السلام علیکم۔